السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 40، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکلا اخذنا فکلا اخذنا بذنبہ بذنبہ فمنہم فمنہم من ارسلنا من ارسلنا علیہ علیہ حاصبا حاسبا ومنہم ومنہم من اخذتہ الصیحہ من اخذته الصیحة صیحة صیحة ومنہم ومنهم من خسفنا من خسفنا به الارض به الأرض ومنهم من اغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله وما كان الله ليظلمهم ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون يظلمون. مثل الذين اتخذوا مثل الذين اتخذوا من دون الله من دون الله أولياء أولياء كمثل العنكبوت اتخذت عنكبوت اتخذت عنكبوت اتخذت بيتا بيتا وإن وإن أوهن أوهن البيوت البيوت لبيت لبيت العنكبوت العنكبوت لو كانوا لو كانوا يعلمون۔ يعلمون. جی کون پڑھے گا؟ پڑھ لو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اخفا کر، عن نہیں کہنا، عن عنكبوت اتخذت بيتا پڑھا جائے گا. جی اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت اخفا لو كانوا يعلمون. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ فکلن کیا ہوگا یہاں؟ کلن اظہار ہوگا، اظہار ہوگا۔ اخذنا نام میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ بذنبہ کیا ہوگا؟ بذنبہ میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بذنبہ. اقلاب۔ فمنہم میں کیا ہوگا؟ ومنهم فمنہم فمنهم جی حروف خلقی اظہار ہوگا۔ من ارسلنا را پر پڑھیں گے، نام مدہ ہوگا، علیہ میں یا علی۔ حاصبا حاصبا میں کیا ہوگا؟ حاسبا مدو ادغام ہوگا۔ ومنہم میں مین میں اظہار ہوگا، اور ہم میں کیا ہوگا؟ ادغام مثلین۔ من میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اخذت صی میں کیا ہوگا؟ یا علین ہوگا۔ صیحت ومنہم میں منہم میں پھر اظہار ہوگا، ہم میں پھر ادغام مثلین۔ من میں اظہار پھر ہوگا، نون ساکن کے بعد خار ہے۔ حروف خلقی ہاں۔ خسف نا میں کیا ہوگا؟ ہاں مدہ ہوگا. مدہ ہوگا۔ بہل ارض را پر پڑھیں گے، ومنہم میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔
من اظہار ہوگا، غرقنا کیا ہوگا مدہ، کلکلا ہوگا، قلقلہ اور مدہ ہوگا. مدہ ہوگا. وما كان اچھا صحیح بات ہے. اس میں فا کا اکثر نہیں پتا، نہ اظہار کا پتہ. اظہار نہ حذف نہ پہ کیا نا. نون ساکن جو ہے، نون ساکن اور تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن عربی میں ان کے ساتھ چار قانون منسلک ہے. چار نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو آپ نے اس نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپانا نہیں، بالکل ننگا کر کے کہنا ہے. تو اس کو اظہار کہتے ہیں، ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال من ہم، میں ہم نہیں کہنا ہے، من ہم، کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ چھ حروف ہے کہ نہیں، حروف حلقی. ہار ہے تو اس نون کو جو ہے آپ نے جو ہے ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے. اب کبھی کبھار یہ نون چھپایا جاتا ہے. کب چھپایا جاتا ہے؟ جب یہ حروف حلقی کے علاوہ باقی 17 حروف ہیں، اور ادغام کے علاوہ حروف، یرملون کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو حرف جو ہے ناک میں چھپایا جائے گا. نون ساکن اور تنوین ناک میں اس کو ہم چھپاتے ہیں. مثال اس کی وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا. اب ولیکن نہیں پڑھنا ہے، اگر ولیکن پڑھو گے تو غلط ہے. نون کو آپ نے ننگا کر کے پڑھنا نہیں ہے، اس کو چھپانا ہے ناک میں. ولیکن کانوا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد میں جو حرف آ رہا ہے کاف ہے، اور وہ کاف جو ہے حروف کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے. حروف اخفاء آپ کو شعر بتایا تھا، صرف ذاتنا، یاد ہے نا؟ اس شعر کے ہر پہلا حرف جو ہے وہ اخفاء کا حرف ہے. صرف ذاتنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا دع ظالما. یہ جو شعر ہے، اس شعر کا ہر پہلا کلمہ جو ہے، ہر کلمے کا پہلا حرف وہ اخفاء کا حرف ہے. ہر کلمہ، سارے کلمات نہیں ہے، ہر کلمے کا، شعر میں جو کلمہ ہے ہر کلمے کا پہلا حرف اخفاء کا حرف ہے. انفسہم میں کیا ہوگا؟ انفسہم پڑھیں گے کہ انفسہم پڑھیں گے؟ اخفاء کریں. نون کو چھپائیں گے، اخفاء کریں گے. کیوں چھپائیں گے؟ کیونکہ بعد میں حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد. انفسہم یظلمون، مون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، اور نون میں غنہ ہی نہیں. مثل الذین اتخذوا، اتخذوا میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. میں دون اللہ، منہ میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. دو میں مدہ ہوگا. لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. اولیاء کیا ہوگا؟ مد کون سا؟ جی واولین ہوگا. اور لفظ اللہ کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ لفظ اللہ سے پہلے جو ہے حرف نون آ رہا ہے، نون ساکن کے، نون کے نیچے جو ہے زیر آ رہا ہے. تو قانون یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر پچھلے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. جیسے زبر کی مثال یخادعون اللہ، وہاں لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ یخادعون اللہ نون کے اوپر زبر ہے. اور بسم اللہ ہے تو یہاں بسم اللہ میں جو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے. اعوذ باللہ ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلا حرف با ہے، با کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. تو قانون یہ ہوا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے. من دون اللہ تو لفظ اللہ کو یہاں باریک پڑھیں گے. اولیاء یہاں جو ہے قانون یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو تھوڑا سا اس واو اور یا کو کھینچیں گے جسے واولین اور یائلین کہتے ہیں. اولیاء. پھر اس کے بعد دوسرا قانون یہاں یہ آ رہا ہے کہ اگر ایک کلمے میں الف کے اوپر مد ہو اور الف کے بعد مد کے بعد ہی فوراً اسی کلمے میں حمزہ ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اور اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو اور یہ مد الف کے اوپر دوسرے کلمے میں ہو، الگ الگ کلموں میں ہو، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو یہاں مد متصل ہے. کمثل العنکبوت اتخذت، یہ تا کو تا کے صد میں لانا ہے. اتخذت
बैता, बैता में क्या होगा याइलिन, बैता अगर साथ में लाना है बैतऊ इदगाम होगा माल गुन्ना, बैतऊ व इन्ना नून मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। औ में क्या होगा वावलिन, औ हनल बुयूति लबैतुल लबई, बै में क्या होगा याइलिन, लबैतुल कबूत में क्या होगा इख्फा होगा, कबूत क्या होगा बूत में मद्दा होगा, लव वावलिन, कानू दोनों मद्द, यामलून क्या हुआ मद्दा। जी आकम भाई ये बैतन कौन सा सीगा है, अलबै अलबुयूत इसमें के फ़ैल है, यालमून इसमें के फ़ैल है, ये तीनों बताने हैं बैतन। इसी आयत के आखिर में देखो, फ़कुल्लन अखज़ना, फिर हर एक को हमने पकड़ लिया बेज़म्बी ही उसके गुनाहों की वजह से, फ़मिनहुम चुनांचे कोई तो इनमें से मन वो है कि हमने अरसलना हमने भेजी, इकबाल भाई कौन सा सीखा है, अलैहि इस पर हासिबन पत्थर बरसाने वाली आंधी, ये हासिबन पे आखिर पे जो है दो ज़बर क्यों आ रहे, इसम तो है, नहवी क्या तरकीब में क्या बन रहा है ये बताना है। मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कानून बताया था ना, तो अब बताना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, फ़ाइल कौन है और मफूल कौन है। वमिनहुम और कोई इनमें से मन ओ है कि अखज़त हो उसे पकड़ा उसे अस्सैहतु चीख ने, अस्सैहतु क्या आखिर पे जो है पेश आ रहा है तो क्यों आ रहा है बताना है, तरकीब में क्या बन रहा है, फ़ाइल बन रहा है, फ़ेल कौन सा है इसमें और फ़ाइल कौन सा है। वमिनहुम और कोई इनमें से मन ओ है कि खसफना हमने दंसा दिया, बिहिल अर्दा उसे ज़मीन में, वमिनहुम और कोई इनमें से मन ओ है कि अगरकना हमने उसे गरक कर दिया, वमा कान अल्लाह और नहीं था अल्लाह लियज़लिमहुम कि वो जुल्म करता है इन पर, वलाकिन लेकिन कानू होते खुद ही अनफुसहुम अपने अपने नफ्सों पर यज़लिमून जुल्म करते। मसलुल लज़ीना मिसाल उन लोगों की जिन्होंने इत्तखज़ू बनाए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा औलिया और कारसाज, का मसलिल अनकबूती मानन मिसाल मकड़ी की है, इत्तखज़त उसने बनाया बैतन एक घर, व इन्ना और बिलाशुबा अवहनल ज़्यादा कमज़ोर अलबुयूती सब घरों से, लबैतुल अनकबूत अलबत्ता मकड़ी का घर जाला है, लौकानु यालमून काश के वो होते जानते। फ़कुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही तो हमने हर एक को इसके गुनाह में पकड़ लिया। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला गुनाह की वजह से पकड़ता है। सूरत सजदा में अल्लाह ने फरमाया कि बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाबों में इनको पकड़ लेंगे ताकि ये लअल्लहुम यरजिऊन अपने रब की तरफ लौट सके। और कुरान में अल्लाह ने एक मुकाम पे फरमाया कि जो भी मुसीबत तुम पर आती है तुम्हारे हाथों के किए हुए गुनाहों की वजह से, तो दुनिया में भी पकड़ होती है इसकी, और वो पकड़ किसी कभी कभार और फ़क्र व फाक़े की शक्ल में होती है। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा, अल्लाह फरमाते हैं हमने जानी और माली तकलीफ़ों में उन्हें पकड़ लिया, जानी बीमारियों में पकड़ लिया, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर लिया। अगर आप किसी इंसान की सेहत देखें कि बड़ा कड़ियल जवान था और एकदम उसकी सेहत डाउन होने लगी, तो याद रखिए कि उसने कहीं ना कहीं जुल्म किया होगा। और जुल्म फिर एकदम पकड़ता भी नहीं है कि आप एक मरतबा जुल्म करें, दो मरतबा, तीन, अल्लाह मुकम्मल डील दे देता है, डील इंसान को देता है, फिर अल्लाह ताला जो है पकड़ लेता है उसको। और फिर अल्लाह की पकड़ इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ फरमाते कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। फिर इनमें से कोई होता जिस पर हमने पतराव वाली हवा भेजी, ये कौन थे, ये मुफस्सिरीन के अक़वाल में से एक कौल ये है कि पतराव वाली हवा भेजी इन पर, ये लूत अलैहिस्सलाम का जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज़ उनमें से वो थे जिसको हमने ज़मीन में दंसा दिया, ये कौन था, कारून। वमिनहुम मन अगरकना, और बाज़ उनमें से और कोई इनमें से वो है जिनको हमने गरक कर दिया, वो कौन थे गरक करने, फ़िरऔन और नूह अलैहिस्सलाम की कौम। वमा कान अल्लाह और नहीं था अल्लाह लियज़लिमहुम के वो जुल्म करता है इन पर, वलाकिन कानू और लेकिन होते खुद ही अनफुसहुम यज़लिमून अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं।
یعنی کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو کیا یہ ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ بھائی اس چیز کے قریب نہیں جانا، یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، نشہ نہیں کرنا، تمباکو جو ہے، بیڑ تمباکو اور یہ چیزیں ان کے قریب نہیں جانا، تو اللہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے نا، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے حرام کر دیے تو آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ کے جسمانی نقصانات ہیں، تو جس گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کے دنیائی اور اخروی دونوں نقصانات ہوتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پیچھے ان قوموں کا ذکر کیا، اب ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے، تو ان قوموں کا ذکر صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ ان میں جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے تھے یا جو ہے انبیاء کو کچھ خاص گناہ تھے عمل قوم لوط، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بیماری تھی ان میں وہ شرک کی بیماری تھی کہ شرک میں اخطا تھے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلاً بیان کیا، توحید کو اور شرک کو، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کل کو کوئی بہانہ نہ بنائے۔ اب مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور کارساز بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ مکڑی کا گھر ایسا گھر ہوتا ہے کہ نہ اس میں جو ہے مکڑی جو ہے آندھی سے بچ سکتی ہے، نہ سردی سے بچ سکتی ہے، نہ جو ہے گرمی سے بچ سکتی ہے، اور معمولی سے آپ ہاتھ لگائے تو اس کا گھر اڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو جو ہے کارساز بنایا ہوا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا ان کو پکارتے ہیں، ان کے ناموں پہ نظر و نیاز، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں اور بیماریوں کی شفا ان سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ، اب سوال یہ پنسانے کے لیے رات کو جو ہے وہ جمیل بھائی نے بھی ایک میسج کیا تھا، کوئی ہے بریلوی، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین تو کیا ہے لیکن آخری عمر میں دکھاؤ۔ پھر ہم نے ان سے کہا آپ ایسا کریں، آخری نماز میں اللہ کے نبی سے ثابت کر دیں کہ آخری نماز میں تشہد پڑھی ہو، التحیات پڑھی ہو، آپ یہ ثابت کرتے ہیں، ہم آخری عمر میں رفع الدین ثابت کریں گے۔ ایسے تو نہیں ہوتے مسئلے۔ اب مشرکین جو ہے جو شرک کرنے والے ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ کہا کہ علی حجویری سے نہ مانگو، علی حجویری رحمۃ اللہ سے نہ مانگو، یا شہباز جو ہے قلندر اس کے دربار پہ نہ جاؤ، ایسے کہیں دکھاؤ۔ بھائی یہ نہیں ہوتا، جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا، تو یہ اللہ کے سوا آ گئے کہ نہیں ہے ان میں؟ اب کل کو ہندو کہے گا کہ بھائی ہماری جو دیوتا ہے وہ دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہمارے دیوتا سے نہ مانگو؟ تو اب اللہ نے جب لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے سوا وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں، اللہ کے سوا اور کارساز بگڑی بنانے والے بنائے ہیں۔ اولیاء کا معنی ہے بگڑی بنانے والا، اور دوسرا معنی ہے ولی کا کہ دوست بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال مانند مثال مکڑی کی ہے، اس نے بنایا ایک گھر، اور بلا شبہ زیادہ، یعنی کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، تو ان کے جو معبود ہیں وہ بہت ہی کمزور ہے، خود محتاج ہے، وہ کھانے پہ جب زندہ تھے وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، سونے کے محتاج تھے، اب نیند نہ آئے انسان پریشان ہوتا ہے، تو اللہ ان پر نیند بھی طاری کرتا تھا، پھر ان کے روحیں اللہ نے قبض کر دی اور آپ لوگوں نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، نہلایا، اس میں قبر میں دفنایا اس کو، پھر قبر میں کہتے کہ وہ اب زندہ ہو گئے۔ پھر یہاں بڑا شبہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے جیسے بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بند نہ کرنا، وہ صیغہ آپ نے بتایا نہیں ہے، ترکیبی نحو بھی نہیں بتائی۔ ہاں میں نے تو سوال کیا، میں نے بند کرنا ہے، آپ نے نہیں بند کرنا ہے، آپ کا جواب رہتا ہے۔ ہاں جی اقبال بھائی، تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، چلو مان لیتے شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ زندگی کیسے ہے؟ مسلم کی حدیث بالکل واضح ہے، اللہ نے، لیکن اس آیت میں دو نقطے دیکھ لو کہ اللہ نے کہا جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو قتل ہوتے ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں، چلو مان لیتے آپ کی بات کہ اللہ نے کہہ دیا کہ زندہ ہے، ہم بھی مان لیتے، لیکن اللہ نے یہ کہیں کہا کہ تم جا کے اس کی قبر سے مانگو، تم جا کے، اللہ نے اتنی ناخن کی جگہ دی تو تم جو ہے مکہ رکھ رہے ہو وہاں،
اللہ نے تو اتنا کہہ دیا کہ بھائی زندہ ہے، اور یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ قتل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس پہ اڑے ہو۔ لیکن پھر اگلا سوال یہ کہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے کہ نبی سے جا کے وہ درود سنتا ہے تو تم جا کے اس سے نذر و نیاز اس سے جو ہے مانگو اور اس کو پکارو، بیڑو اپنے جو ہے مشکلات اس کے سامنے پیش کرو، وہ اللہ کو پیش کرے گا، تم اللہ اس کو نبی کو پیش کرو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو شریعت کا ایک قانون ہے کہ مطلق المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، کہ عام بات ہو تو عام بات ثابت ہوتی ہے، اگر خاص بات ہو تو خاص بات ثابت ہوتی ہے۔ یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں درود سنتا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں آپ کی ہر بات سنتا ہوں، درود سنتا ہوں تو یہ تو نہیں فرمایا کہ میں آپ کی باقی مشکلات بھی سنتا ہوں، میں اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اسی طرح شہید زندہ ہے تو شہید زندہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کی قبر پہ جائیں مانگے اور ہر طرح کے مشکلات اس کے سامنے، یہ تو اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا۔ اچھا وہ سوال جواب